بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے رمضان المبارک کا خاص تحفہ۔ خواتین اور رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 24۔ رمضان میں عمرہ۔ رمضان کے مہینے میں جن نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ کے تقرب کا حصول ممکن ہے ان میں سے ایک عمرہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ بحوالہ صحیح الجامع حدیث نمبر 4098۔ ایک اور روایت میں ہے، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے مانند ہے۔ بحوالہ ابو داؤد، حاکم و بہقی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے مکے کا سفر کیا اس کے لیے حج کا اجر و ثواب ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس عمل کا ثواب بہت بڑا ہے، تاہم رمضان میں عمرہ کرنے والے سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہو سکتی۔ کتنی ہی بہتر بات ہے کہ اگر استطاعت ہو تو ہماری مسلم خواتین اپنے گھروں کے ساتھ رمضان میں چند دنوں کے لیے بیت اللہ شریف کا ایمان افروز سفر کریں، کیونکہ یہ ایسا سنہری موقع ہے جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا اللہ رحمان و رحیم کی طرف سے جو اجر عظیم حاصل ہوتا ہے وہ تو ایک مسلم حقیقت مزید برائے یہ مسلم خواتین کے لیے عبادت کی تربیت ترتیب بھی ہے اور اطاعت کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے زاد راہ کا کام بھی دیتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ وہاں مقدس مقامات کی زیارت ہوتی ہے، مثلاً کعبے کا طواف، صفا و مرمہ کے درمیان سعی کرنا، زمزم کا پانی پینا اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، میری اس مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز مسجد حرام کے سوا دیگر تمام مساجد کے 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس استطاعت ہو تو وہ رمضان میں بیت اللہ کی زیارت ضرور کریں۔ فتویٰ۔ سوال، کبھی کبھار مسجد حرام میں نماز جنازہ کا اعلان کیا جاتا ہے تو کیا خواتین کے لیے مردوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، خواہ وہ حاضر میت کے لیے ہو یا غائب میت کے لیے ہو؟ جواب، عورت بھی مرد ہی کی مانند ہے، اس لیے میت کے حاضر ہونے پر وہ بھی نماز جنازہ پڑھے گی اور اسے بھی وہی ثواب حاصل ہوگا جو مرد کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں دلائل عام ہیں، ان میں کوئی استثناء نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الگ الگ نماز جنازہ ادا کی گئی، پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے تنہا یہ کام سر انجام دیا، اس لیے عورتوں کے نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نماز جنازہ کے وقت کسی موجود عورت کا مردوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا ایک مطلوب امر ہے۔ ہر کوئی آپ پر درود و سلام پڑھتا اور حجر شریف سے باہر نکل جاتا، یعنی باری باری 10 صحابہ کرام نے حجر شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی، کوئی امام نہ بنا، پہلے بنو ہاشم نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، ان کے بعد بچوں نے، یہی آپ کی نماز جنازہ تھی جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے، اور چونکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا ہی کیا لہٰذا یہ بدعت نہیں حجت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔